اب جو ہے امام مہدی کا ظہور ہو سکتا ہے کہ اس کیوس میں کسی وقت بھی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے، ان کے آئے بغیر کچھ کام بننے کا نہیں، مگر ہم کو ڈر یہ لگتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لائے تو اس میں یہ ہے کہ تشریف لائیں گے تو ان کے ظہور کے 6 سال گزر جائیں گے، 7ویں سال میں دجال نکل آئے گا، اور ان کے دور میں بڑے بڑے ملحمہ کبریٰ ہوں گے، آخر الزمان میں آرمگیڈن ہوگا، پوری دنیا اس جنگ میں مبتلا ہوگی، اور اتنے آدمی مریں گے، اتنے آدمی مریں گے، اتنے آدمی مریں گے کہ یہ گوشت کھانے والے پرندے ولچر وغیرہ یہ ایک طرف سے کھانا شروع کریں گے، کھاتے 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 اس بیٹل فیلڈ کے اینڈ تک پہنچیں گے تو اس کی زندگی پوری ہو جائے گی، مر جائے گا وہ ولچر، اتنے آدمی اتنی لاشیں پھیلی ہوں گی، تو یہ ملحمہ کبریٰ ہوگا۔ اور اس میں یہ ہے کہ اس لمبی حدیث میں فرمایا کہ یہ جو علاقہ ہے وہ مکہ شریف سے نکلیں گے امام مہدی، مدینہ شریف جائیں گے، وہاں سے پھر آگے بڑھتے 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 مسجد اقصیٰ کی طرف جائیں گے، راستے میں بہت لڑائیاں ہوں گی، راستے میں ان کو ختم کرنے کے لیے ایک لشکر آئے گا، وہ پورا لشکر زمین میں ڈھسا دیا جائے گا، زمین اس کو نگل جائے گی، یہ علامت ہوگی کہ امام مہدی حق پر ہے، پھر مسلمان جو ہیں جوق در جوق ان کا ساتھ دیں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام وہاں پہنچیں گے بیت المقدس کے اطراف و اکناف میں، اور وہاں پر بہت گھمسان لڑائیاں ہوں گی، لیکن ہوں گے اس وقت آپ بیت المقدس میں، اور پھر جو ہے قسطنطینیہ فتح ہوگا۔ قسطنطینیہ یہ نام ہے استنبول کا، پرانا نام، نیا نام استنبول ہے، وہ تو ابھی فتح ہو چکا ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بذل المجہود میں لکھا، ہو سکتا ہے واپس یہ عیسائیوں کے غیروں کے قبضے میں چلا جائے اور اس کے بعد دوبارہ فتح ہو، اس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اس کی فتح کے بارے میں کہا ہے کہ وہ لڑائی سے فتح نہیں ہوگا، تکبیر سے فتح ہوگا، اللہ اکبر، پورا لشکر تکبیر اتنے زور سے کہے گا کہ سامنے والے لشکر جو ہیں وہ ہتھیار ڈال دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو فتح ہوا تھا سلطان محمد فاتح نے 7ویں صدی ہجری میں، وہ تو لڑائی سے فتح کیا تھا، تو یہ بظاہر واپس ان کے قبضے میں جائے گا اور پھر جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں دوبارہ آئے گا، یہ بھی امام مہدی کے زمانے میں آئے گا، اور پھر جو ہے لوگ وہ اطمینان کا سانس لے رہے ہوں گے، فرمایا تم اور روم یعنی عیسائی دونوں مل کر اپنے ایک کامن اینمی سے لڑو گے اور تمہیں فتح نصیب ہوگی، پھر تم بیٹھ کر کے اپنا کھا پی رہے ہوں گے کہ اتنے میں کوئی عیسائی جو ہے صلیب اٹھائے گا اور کہے گا صلیب کی برکت سے ہم جیتے، تو ایک مسلمان کہے گا صلیب سے کیا جیتے ہیں، اللہ کی مدد سے جیتے، ایک دوسرے میں لڑیں گے، اس کو قتل کر دے گا، پھر مسلمان اور عیسائی آپس میں لڑیں گے، گھمسان لڑائی ہوگی تمہاری آپس کی پھر، اور اس میں یہ جو لڑائی ہوگی اس میں کہا کہ کچھ مسلمان ایسے بھی ہوں گے جو موت کے لیے اپنے آپ کو بس طے کر دیں گے کہ ہم مریں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو ایک ٹولہ پہلے دن جو لڑنے جائے گا شہید ہو جائے گا، دوسرا ٹولہ دوسرے دن جائے گا وہ بھی شہید ہو جائے گا، تیسرے دن پہ بچے کچھ مسلمان جم کر حملہ کر دیں گے، اللہ ان کو فتح نصیب کریں گے۔ تو یہ ساری لڑائیاں ہوں گی، اس کے بعد حضرت امام مہدی ابھی ذرا سا سانس لے رہی ہوں گی اطمینان کا کہ خبر آئے گی کہ دجال نکل چکا ہے، مگر یہ پہلی خبر غلط ہوگی، امام مہدی تیاری کریں گے لیکن پہلی خبر غلط ہوگی، دوسری بار تھوڑی دن بعد پھر خبر آئے گی نہیں اب سچ مچ دجال نکل چکا ہے،
یہ سچی خبر ہوگی۔ اب دجال کہاں سے نکلے گا؟ حضور نے جگہ بتا دی، اصفہان ایران میں ایک جگہ ہے، وہاں سے نکلے گا، اور اس کے پیچھے 70,000 یہودی ہوں گے، ایک ہی قسم کا کپڑا پہنے ہوئے ہوں گے، ہڈ والا جبہ پہنے ہوں گے، طیلسان، اور ایک ہی لباس میں، کالا لباس، اس کے ساتھ ہڈ بھی ہے موروکن جبے کی طرح، وہی لباس پہنے ہوئے سب ہوں گے، دجال آگے آگے اور یہ 70,000 یہود اس کے پیچھے پیچھے، اور یہ فتنہ فساد مچائے گا ہر جگہ۔ فرمایا دائیں طرف بائیں طرف جہاں جائے گا فساد پھیلائے گا، فآسن یمینا وآسن شمالا۔ فرمایا یا عباد اللہ فاثبتوا، اللہ کے بندو ذرا جم کر رہنا، ڈٹ کر رہنا، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، مقابلہ کرنا پڑے مقابلہ کرنا، لیکن ایمان مت چھوڑنا۔ صحابہ بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ فرمایا اس وقت تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان یخرج وانا فیکم فانا حجیجہ دونکم، میری حیات میں اگر دجال نکل آیا میں اس کے سامنے جا کر اس کو ٹھیک کر دوں گا، وَإِن يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ، اگر وہ میرے مرنے کے بعد نکلا تو ہر شخص خود اس سے مقابلہ کر سکے گا۔ واللہ خلیفتی علی کل مسلم، اللہ میرا نائب ہے ہر مسلمان پر، اللہ میری نیابت کریں گے، ہر مسلمان کی حفاظت کریں گے، بس ایمان ہونا چاہیے، صحیح ایمان۔ فرمایا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافارہ، ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے اس کو عربی پڑھنا آتا ہو کہ عربی پڑھنا نہ آتا ہو، دل میں نور ایمان اس کو پڑھوا دے گا۔ اس کی شکل صورت نہایت قبیح ہوگی، اگلی ہوگا، کرلی ورلی بال ہوں گے، اسپرنگ جیسے ایکسٹریملی کرلی، کھینچو تو کھینچے، چھوڑو تو پرنگ واپس سر پر۔ ایک آنکھ اس کی کانی ہوگی، بلوٹڈ ہوگی، اس میں سے نظر نہیں آئے گا، دوسری آنکھ بھی عیبدار ہوگی، ایک ہی آنکھ سے اس کو دکھے گا۔ اس کے پاؤں میں، گھٹنوں میں رکٹس ہوں گی، اس طرح پھیلے ہوئے ہوں گے، اور اس کے دونوں پاؤں جو ہیں وہ چکن کی طرح ہوں گے، یعنی اس کی ہیل پیچھے کی طرف نکلی ہوگی۔ ہمارا پاؤں تو اوپر ہوتا ہے، ہیل چھوٹی سی ہوتی ہے، آگے کا پاؤں لمبا ہوتا ہے، اس کی تو جتنا آگے کا پاؤں لمبا اتنا ہی پیچھے بھی لمبا ہوگا۔ تو یہ سب اس کی شکل صورت دیکھ کر، اور وہ ٹھیکنا ہوگا، موٹا ہوگا، اس کی شکل صورت دیکھ کر تم پہچان سکو کہ یہ آدمی وہ نہیں ہے جس کی یہ کلیم کر رہا ہے۔ اس کا کلیم ہوگا کہ میں خدا ہوں، تو آدمی خود سوچے کہ یار خدا ہے تو ایسا ہو، یہ اپنے آپ کو اچھا ٹھیک کیوں نہیں کرتا؟ نہ اس کی آنکھ ٹھیک کر سکتا ہے، نہ بال ٹھیک کر سکتا ہے، نہ بدن ٹھیک کر سکتا ہے، نہ گھٹنے ٹھیک کر سکتا ہے، نہ پاؤں ٹھیک کر سکتا ہے۔ آدمی عقل سے کام لے لے۔ فرمایا لیکن اس وقت لوگوں کی عقل ماری جائے گی، لوگ اس کو خدا مان لیں گے، کیونکہ وہ کرتب جو دکھائے گا۔ فرمایا کہ وہ 40 دن رہے گا، پہلا دن اس کا 1 سال برابر، دوسرا دن 1 مہینے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے برابر، اور باقی ایام عام دنوں کی طرح سے۔ اور وہ جائے گا لوگوں کے پاس، دعوت دے گا مجھ کو خدا مانو۔ اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی، لیکن اس کی جنت دوزخ ہے اور اس کی دوزخ جنت ہے۔ اس کے پاس آگ بھی ہوگی، پانی بھی ہوگا، لیکن اس کی آگ جو ہے وہ ٹھنڈا پانی ہے، اور اس کا پانی جو ہے وہ گرم گرم کھولتی ہوئی آگ ہے۔ اگر تم کو کہے کہ کودو تو آگ میں کود پڑنا، پانی میں مت کودنا۔ یہ آسمان کو حکم دے گا تو پانی برسائے گا، زمین کو حکم دے گا تو پودے اگائے گی۔ حتیٰ کہ کچھ لوگوں کے پاس جائے گا، وہ کہے گا کہ مجھ کو خدا مانتے ہو؟ وہ نہیں مانتے، اگر میں تمہارے باپ کو، تمہارے بھائی کو زندہ کر دوں تو مان لیں گے۔ کہاں ہے، کہاں دفن ہے؟ فلاں جگہ۔ شیطان کو حکم دے گا، اس کی قبر سے اس کے باپ اور بھائی کی شکل میں نکلیں گے، یہ جا کے گلے لگ جائے گا، کہا تو خدا ہے یار، تو نے میرے باپ کو اور بھائی کو زندہ کر دیا۔
خزانے اس کے پیچھے پیچھے دوڑیں گے، جیسے شہد مکھی کے پیچھے مکھیاں دوڑتی ہیں، تو اسی طرح اس کے پیچھے زمین کے خزانے خزانے دوڑیں گے، سونا چاندی اس کے ساتھ ساتھ ہوگا، وہ تقسیم کرے گا لوگوں میں اس کو، لوگ بھی عیش آرام میں ہوں گے۔ جو لوگ اس کو نہیں مانیں گے وہاں بارش کو بھی روک دے گا، زمین کی پیداوار کو بھی روک دے گا، کھانے پینے کی بھی لالے پڑ جائیں گے، موت کے قریب پہنچ جائیں گے، لیکن ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے، بھوک پر وہ صبر کریں گے۔ یہ اس کے حال احوال کچھ حضور نے بیان کیے، فرمایا تم جم کر رہنا، دجال نکل آئے تو اس کے سامنے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھ لینا، دوسری روایت میں آخری 10 آیتیں فرمائیں، دونوں پڑھ لینا، وہ تمہاری حفاظت ہے اس کے فتنہ سے۔ وہ ہر جگہ جائے گا، ہاں 2 جگہیں اس کے لیے حرام ہیں، مکہ شریف، مدینہ شریف۔ وہاں فرشتے کھڑے ہوں گے، ہاتھ میں تلوار ہوگی، دجال کو نظر آئیں گے، دجال ہمت نہیں کرے گا اندر جانے کی، اس پر رعب طاری ہو جائے گا، اپنا رستہ کٹ کر کے دوسری طرف چلا جائے گا۔